अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करोड़ करोड़ एहसान कि उसने हमें एक बार फिर माह रजब उल मुरज्जब अता फरमाया। प्यारे इस्लामी भाइयों, ये माह रजब हुर्मत वाले जो 4 महीने जिक्र किए गए कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर, इन 4 महीनों में से एक हुर्मत वाला महीना माह रजब भी है। हुर्मत वाले महीने से क्या मुराद है? हुर्मत वाले महीने से मुराद ये है कि इन महीनों की कदर व मंजिलत दीगर महीनों से कई बढ़कर है, और इन महीनों में गुनाह करने का अजाब भी बढ़ जाता है। और इन महीनों की हुर्मत का कुरान ने हमें इरशाद फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब जो है ये अल्लाह का महीना है, रजब अल्लाह का महीना है। और फरमाया शाबान शहरी, और शाबान जो है ये मेरा महीना है। और रमज़ान के बारे में फरमाया कि रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। तो रजब, शाबान और रमज़ान, ये प्यारे इस्लामी 3 महीने मिले हुए हैं, और ये तीनों महीने इबादत वाले हैं। तीनों महीने जो है वो इसमें नफली इबादत, फिर रजब और शाबान के अंदर रोज़ों की कसरत, और फिर इन महीनों के अंदर रोज़े रखने की फजीलतें हदीस मुबारक के अंदर जो है वो बयान फरमाएंगी। अल्लाह पाक हमें माह रजब की कदर व मंजिलत नसीब फरमाए, और माह रजब में खूब इबादत करने की तौफीक नसीब फरमाए। माह रजब की फजीलत पर चंद अहादीस मुबारक इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, ताकि हमारा ये ज़हन बने कि माह रजब और मुरज्जब ये मुबारक महीना है, अज़मत वाला महीना है, और इस महीने की कदर व मंजिलत को अहादीस में जो बयान फरमाया गया ये हम समझने की कोशिश करें, और फिर इस महीने के अंदर कसरत के साथ इबादत करने वालों में शामिल हो जाएं। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक रजब बड़ा अज़मत वाला महीना है, इसमें नेकियों का अजर जो है बढ़ा दिया जाता है। जिसने इस महीने में किसी एक दिन का रोजा रखा, जिसने इस महीने में किसी एक दिन का रोजा रखा, वो ऐसा है जैसे साल भर के रोजे रखे। आज 4 रजब और मुरज्जब है, और पूरा महीना अभी बाकी है। हम नियत भी करें कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल माह रजब में हम नफली रोजे रखने की सआदत हासिल करेंगे। वैसे भी दिन छोटे हैं, आसानी के साथ जो है वो रोजा हो सकता है। और फिर सर्दियों के रोजे वैसे भी पसंद होते हैं कि सर्दी के महीने के रोजे का अपना ही मजा होता है। तो आप जब सुबह उठेंगे, तहज्जुद का वक्त होगा, वो तहज्जुद की नमाज अदा करें, सहरी करें, फिर जो है वो सारा दिन रोजे से रहें, इबादत में रहें। तो ये एक आप अपने अंदर एक अजीब ही लुत्फ देखेंगे इसका, कि ये जो बादनी इबादत, रोजा बादनी इबादत है ना, ये जो बादनी इबादत करने में हम कामयाब हो जाएंगे, तो फिर एक जिस्म के अंदर एक तमानियत हमें जो है वो महसूस होगी, इत्मीनान महसूस होगा। अल्लाह पाक हमें कसरत के साथ माह रजब के अंदर रोजे रखने की तौफीक नसीब फरमाए। सहाबी इब्ने सहाबी, जन्नती इब्ने जन्नती हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा गया, क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब और मुरज्जब में रोजे रखते थे? इरशाद फरमाया, हाँ, और इसे अहलियत भी देते थे। इसी तरह हजरत सैयदना अबू कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, रजब के रोजादारों के लिए जन्नत में एक महल है, जिस महल में रजब के रोजा रखने वाले ही दाखिल होंगे। हजरत सुफियान सौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मुझे हुर्मत वाले यानी इज्जत वाले महीनों में से रोजा रखना ज्यादा पसंद है। और रिवायत में है कि जब रजब के अव्वलीन यानी पहले जुमा की 1/3 रात गुजरती है, तो कोई फरिश्ता बाकी नहीं रहता, मगर सब रजब के रोजादारों के लिए बख्शिश की दुआ करते हैं। रोजा तो एक बातनी इबादत है, और माह रमजान के बारे में हम सुनते हैं और रखते भी हैं, और एक इंतजार भी होता है रमजान का कि रमजान आएगा तो रोजे रखेंगे। रमजान के आने पर पहली जो बात हमारे जहन में आती है वो ये आती है कि रमजान रोजे वाला महीना है, और इस महीने में रोजे रखे जाएंगे। तो प्यारे इस्लामी, जिस तरह माह रमजान के अंदर रोजे रखना फर्ज है, अब रजब में फर्ज तो नहीं है, हम ये नहीं कहते कि रजब में फर्ज है, शरीयत ने भी फर्ज नहीं किया, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस महीने में कसरत से रोजे रखना साबित है, और ये सुन्नत मुबारक है। रोजे रखेंगे तो सवाब मिलेगा। अगर रजब में कोई एक रोजा भी नहीं रखता तो गुनाहगार नहीं होगा वो शख्स, लेकिन बहुत बड़े सवाब से महरूम रहेगा वो। रजब और मुरज्जब के रोजे की क्या ही बात है। मजीद सुनिए, आरिफ बिल्लाह शेख ज़ियाउद्दीन अब्दुल अजीज दिरीनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मरवी है कि जिसने रजब के 7 रोजे रखे, 7 रोजे, जिसने 7 रोजे रखे उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, और जिसने 10 रोजे रखे अल्लाह पाक से जो मांगता है अल्लाह उसे अता फरमाता है। रजब के रोजे की कितनी बड़ी फजीलत है और कितनी प्यारी फजीलत है। 10 रोजे रखने वाले के लिए क्या है कि वो अल्लाह से जो चाहे मांगे अल्लाह उसे अता फरमाएगा। अल्लाह पाक हमें इस महीने में रोजे रखने की तौफीक नसीब फरमाए।
فرمایا بے شک جنت میں ایک محل ہے جس کے سامنے دنیا ایک پرندے کے گھونسلے کی طرح ہے، اس محل میں صرف رجب کے روزے رکھنے والے ہی داخل ہوں گے۔ ماہ رجب المرجب ابھی شروع ہوا ہے، آج جو ہے وہ 4 رجب المرجب ہے اور پورا مہینہ باقی ہے۔ کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ جمعرات جمعہ 2 روزے یعنی یہ ملا کے رکھیں ہم، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ سنڈے ہماری چھٹی ہوتی ہے، گھر میں ہوتے ہیں تو وہ روزہ بھی ہم رکھیں، پیر شریف کا روزہ رکھنا سنت ہے، پیر شریف کا بھی روزہ رکھیں، تو یوں ایک ہماری جو ہے وہ عادت بن جائے، اور پھر دوبارہ جب زندگی میں اللہ دوبارہ ماہ رجب نصیب فرمائے اگلے سال تو پھر ہمارا پہلے سے ذہن بنا ہوگا۔ اور رجب کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے۔ رجب شعبان اور رمضان کی تینوں مہینے ملے ہوئے ہیں، فرمایا گیا کہ رجب عبادت کا بیج بونے کا مہینہ ہے اور شعبان جو ہے اس بیج کی آب پاشی کرنے کا مہینہ ہے۔ کسان فصل اگانے کے لیے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ بیج اگاتا ہے، بیج اگانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ پھر اس کی آب پاشی کرتا ہے، اس فصل کو پانی دیتا ہے، اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو رمضان ہے، رمضان اس عبادت جس عبادت کے بیج کو رجب میں بویا گیا تھا اور شعبان میں اس کی آب پاشی کی گئی تھی، اب رمضان میں فصل کاٹ کر محنت وصول کرنے کا وقت ہے۔ فصل جب پکتی ہے تو محنت ہی وصول ہوتی ہے، تو بیج اچھا بویا ہوگا، کسان نے اچھا بیج زمین میں ڈالا ہوگا، اس کی اچھی طرح آب پاشی کی ہوگی، اس کا اچھی طرح خیال رکھا ہوگا، تو وہ اسے اچھی فصل ملے گی، اچھا پھل ملے گا، خوش ہوگا۔ تو رمضان میں تو ہم عبادت کا ذوق رکھتے ہیں، لیکن اگر رجب اور شعبان غفلت میں گزار دیں گے تو ہم نے عبادت کا بیج تو بویا ہی نہیں، عبادت کے بیج کی آبپاشی تو کی نہیں شعبان کے مہینے میں۔ اور ان مہینوں کی کیا ہی بات ہے، ان پیارے مہینوں کے اندر پیارے اسلامیوں بہت سارے اولیاء اعظام رحمہ اللہ مبین، صحابہ کرام علیہ رضوان کے آراس، اور پھر یوم ولادت بھی جو ہے وہ انہی مہینوں کے اندر بعض صحابہ کرام علیہ رضوان کا منایا جاتا ہے۔ اور اسی طرح 6 رجب المرجب جو ابھی پرسوں جو ہے وہ 6 رجب المرجب ہے، 6 رجب المرجب کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک ہے، الحمدللہ۔ تو خواجہ غریب نواز کون تھے؟ اللہ کے ولی تھے، اور آپ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ ہندوستان تشریف لائے تو آپ کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ 90 لاکھ کہنا بڑی آسان بات ہے، 90 لاکھ لوگ مسلمان ہو جائیں کسی کی زبان کی تاثیر کی وجہ سے، اللہ کی طرف بلانے کی وجہ سے ہم جو ہے مسلمان کرنے کی طرف چلے۔ ہم تو 3 دن کے مدنی قافلے کے لیے نہیں نکلتے، تو یہ اللہ والے بڑا بڑا سفر کر کے، صحابہ کرام علیہ رضوان کا مسکن کہاں تھا؟ مکہ اور مدینہ، لیکن پاکستان کے شہروں میں آپ دیکھیں گے کئی شہر ایسے ہیں جہاں صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات ہیں۔ تو صحابہ کرام یہاں کوئی کاروبار کرنے تو نہیں آئے تھے، یہاں کوئی بزنس کرنے تو نہیں آئے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان اور اولیاء اعظام نے اپنے شہروں کو چھوڑا تو کس وجہ سے چھوڑا؟ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے۔ اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی ساری زندگی کے اندر اسلام کے پرچم کو جو ہے وہ بلند کیا۔ آپ کے جو خلیفہ ہیں، خلیفہ مجاز، جو خاص مرید ہیں آپ کے حضرت خواجہ مختار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبادت کا یہ انداز ہوا کرتا تھا کہ آپ ایک دن میں پورا قرآن ختم کیا کرتے تھے، آپ پورے دن میں ایک قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ اور آپ کی عبادت کے بارے میں فرمایا کہ آپ کثرت کے ساتھ نفلی روزے رکھا کرتے تھے اور لوگوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ جب آپ ہندوستان تشریف لائے تھے تو وہاں پر لوگ اس وقت جو ایک معاشرے کا جو ایک انداز تھا وہ بڑا برائی کی طرف تھا، فحاشی اور عریانی بڑی ہوئی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے آنے سے، اسلام کی دعوت دینے سے لوگ جوک در جوک اسلام کے دائرے کے اندر آئے، اسلام قبول کیا اور اسلام پھیلتا گیا، اور آپ کے ذریعے سے اللہ پاک نے ہند میں جو ہے وہ اسلام کو بلند کیا۔ اللہ پاک کی آپ پر کروڑ رحمتوں کا نزول ہو۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عرس مبارک بھی اسی مہینے کے اندر ہے، چھٹی شریف جیسے ہم کہتے ہیں، چھٹی رجب، 6 رجب، اور پھر اسی میں جو ہے وہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کنوں کی نیاز بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ پھر اسی مہینے کے اندر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مبارک بھی ہے، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنتی صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے آراس ہماری زندگی میں آتے ہیں، تو یہ آراس ہمیں ایک پیغام دیتے ہیں۔ کیا پیغام دیتے ہیں؟ کہ ان کی زندگی کے انداز ہمیں سیکھنے کے موقع ملتا ہے۔ آج خواجہ غریب نواز کا ذکر خیر ہوا، اسی طرح جو ہے وہ دیگر صحابہ کرام علیہ رضوان کا تذکرہ ہو، اولیاء اعظام رحمہ اللہ مبین کا تذکرہ ہو، تو ہم کیا بات کرتے ہیں؟ ان کی زندگی کے واقعات۔ اور ان کی زندگی میں کیا تھا؟
عبادت، ریاضت، خوف، خشیت، اللہ پاک کا ڈر، مسلمانوں کی خیر خواہی، ایک دوسرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی، ایک دوسرے کے ساتھ بلائی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کے ساتھ حسن سلوک، معاشرے کی بڑھتی ہوئی برائیوں کو ختم کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اولیاء اللہ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی زندگی کے اندر پائی جاتی تھی. اور پھر اس مہینے کی ایک اور بہت بڑی بات ہے الحمدللہ عز و جل کہ اس مہینے کے اندر اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن کے بعد دوسرا معجزہ معراج کا اسی مہینے میں عطا فرمایا. 27 رجب المرجب جسے ہم شب معراج کہتے ہیں. پھر آگے جو شعبان المعظم ہے، ماہ شعبان، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پسندیدہ مہینہ ہے. اس مہینے کا بھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے. اور اس مہینے کی بھی کیا ہی شان ہے کہ اس مہینے کے اندر 15 شعبان شب برات آتی ہے، جو برات والی رات ہے، جس رات اللہ پاک قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. تو یہ اتنے اہم ترین امپورٹنٹ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں، ہم غفلت میں گزار دیتے ہیں. ہماری زندگی کے ہر سال آئے ہیں یہ دن. پچھلا رجب بھی گزرا ہے، شعبان بھی گزرا ہے، رمضان بھی گزرا ہے، پھر اللہ نے رجب عطا فرمایا. تو اب یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ان مہینوں کو، ان ایام کو اللہ کی عبادت میں گزاریں گے اور کثرت کے ساتھ اللہ پاک کا ذکر کریں گے اور نفلی روزے رکھنے کی جو تحریک ہے اسے جاری رکھیں گے انشاءاللہ. عبادت جو دیکھیں، عبادت ہم نے کرنی ہے، عبادت کے مختلف انداز ہیں، لیکن روزے کی جو عبادت ہے نا، روزے والی جو عبادت ہے، اس ایک عبادت کی وجہ سے بہت ساری عبادتیں نصیب ہو جاتی ہیں. ایک فطری معاملہ ہے، روزہ رکھا ہو نماز نہ پڑھے تو ذہن میں ایک تصور ہے، یار روزے سے وہ نماز نہیں پڑھ رہا، بندہ نماز کی طرف راغب ہوتا ہے. نماز ویسے بھی فرض ہے، ہم نے پڑھنی ہے، لیکن روزہ ہمیں قریب کرے گا نماز سے اور زیادہ. روزہ رکھا ہوگا، غیبت نہیں کریں گے، میں روزے سے ہوں. جھوٹ نہیں بولیں گے، میں روزے سے ہوں. میں برا بھلا کسی کو کیوں کہوں، میں روزے سے ہوں. میں کسی کو جو ہے وہ ستاؤں کیوں، میں تو روزے سے ہوں. تو یہ پیارے اسلام بھی بہت ساری عبادات کرنے کا جو ہے وہ سعادت ملتی ہے روزے کی حالت میں. اللہ پاک ہمیں ماہ رجب کے اندر کثرت کے ساتھ روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.